بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ پروقار تقریب سعید بسلسلہ مانی گئی منت حضور قدوۃ الصالحین زبدۃ العارفین محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی غوث سمدانی غوث الغیاث قطب الاقطاب شیخ المشائخ حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ وہ مشکل کشا بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے شفا لے کر بھی دینے والے ہیں، اور اللہ نے آپ کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ چاہے تو مرے ہوئے کو زندہ کر۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے ہمیں چند دن پہلے ایک نواسی عطا فرمائی، یکدم وہ بیمار ہو گئی اور اس کی بیماری کی کیفیت یہ ہوئی کہ جیسے وہ آخری سانسوں میں آ گئی۔ تو میں نے اس کیفیت کو دیکھ کے حضور پر نور غوث الثقلین حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم سرکار کی بارگاہ میں درخواست پیش کی کہ حضور یہ ہماری نواسی بیٹی جو ہے اسے زندگی اللہ تعالیٰ سے لے کے دیں، اور ہم اس شکر میں آپ کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے لیے نذرانہ عقیدت کے طور پر ایک دیگ زردے کی وہ پیش کریں۔ یقین جانیں تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ بچی جس کی سانس رک چکی تھی اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی عطا فرمائی، اور پھر ہم اسپتال میں بھی لے گئے۔ پھر جب زندگی بڑھ جاتی ہے پھر اسباب بھی بن جاتی ہے۔ ماشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں وہ بچی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ تو اس سلسلے میں نے کہا آج فوری ہم وہ نیاز پیش کریں، اور آپ دوستوں کو بلایا ہے تاکہ آپ حضور غوث پاک سرکار کی نیاز میں شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی قوت سے نوازا ہے۔ ایک مرتبہ آپ سفر فرما رہے تھے، راستے میں ایک عیسائی ملا، وہ ایک مسلمان کے ساتھ جھگڑ رہا تھا اور مسلمان اس عیسائی کے ساتھ جھگڑ رہا تھا، اور دونوں کا جھگڑا اس بات پر ہو رہا تھا کہ عیسائی کہہ رہا تھا میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام فضیلت میں تیرے نبی سے زیادہ ہیں، اور مسلمان کہہ رہا تھا میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے نبی عیسیٰ علیہ السلام سے فضیلت میں زیادہ ہیں۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان دونوں کا یہ قصہ سنا تو آپ نے ان دونوں سے اصل بات پوچھی
کہ عیسائی تو کس بات پہ فضیلت دے رہا ہے ہمارے نبی آخر الزمان کو کہ بھی وہ فضیلت میں کم ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام فضیلت میں زیادہ ہیں، تو کیا دلیل رکھتا ہے اپنے پاس؟ اس نے کہا جی وہ مرے ہوئے کو زندہ کر دیتے تھے، لیکن آپ کے نبی کی کوئی بات ہم نے نہیں سنی کہ انہوں نے بھی مردے کو زندہ کیا ہو۔ حضور غوث پاک سرکار فرمانے لگے تو نے نہیں سنا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ طاقت نہیں عطا فرمائی۔ اور ظالم، میرے نبی کو تو اللہ نے وہ طاقتیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر کافر کی مٹھی میں پتھر ہوتے ہیں تو وہ بھی بآواز بلند کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی کی طاقت کا عالم تو یہ ہے کہ اگر وہ چاند کو دیکھتے ہیں اور شہادت کی انگلی سے اسے کاٹتے ہیں تو وہ دو ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے۔ اگر میرے نبی آخر الزمان ڈوبے ہوئے سورج کو چاہتے ہیں تو اسے واپس مغرب سے طلوع کر دیتے ہیں۔ اور تو کیا طاقتیں دیکھنا چاہتا ہے؟ تو چھوڑ اس بات کو، تو صرف اس بات پہ اڑا ہوا ہے۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بھی ماننے والے ہیں، لیکن اگر یہ بات ہے فضیلت کی کہ تیری نظر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مردے کو زندہ کر کے دکھائے تو پھر ان کی افضلیت کا قائل ہوگا۔ سن، میں نبی تو نہیں ہوں، لیکن نبی یہ آخر الزمان کا ایک ادنا سا امتی اور غلام ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب تو مجھے بتا کہ تیرے نبی عیسیٰ علیہ السلام جب مردے کو زندہ کرتے تھے تو مردہ زمین پر ہوتا تھا یا زمین کے اندر ہوتا تھا؟ کہنے لگا جی وہ تو زمین پہ ہوتا تھا۔ فرمایا چل قبرستان میں چلتے ہیں، میں اس مردے کو زندہ کر کے تجھے دکھاتا ہوں جو زمین کے اندر جا چکا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ۔ میں تجھے اس مردے کو زندہ کر کے دکھاتا ہوں جو زمین کے اندر جا چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک قبر پہ پہنچ گئے اور فرمانے لگے کہ دیکھ اب میں اسے کیسے زندہ کرتا ہوں، لیکن پہلے مجھے بتا کہ جب تیرے نبی مردے کو زندہ کیا کرتے تھے تو کیا کہا کرتے تھے؟ کہنے لگا وہ کہا کرتے تھے کم بِإِذْنِ اللَّهِ، اے مرے ہوئے اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو، زندہ ہو جا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہوتا۔ فرمایا اب میرے لفظوں پہ بھی دھیان کرنا، ارے وہ مرا ہوا تو قبر کے اندر تھا۔ غوث الثقلین کیا فرماتے ہیں؟ کم بِإِذْنِی، اور مرے ہوئے میرے حکم سے اپنی قبر سے زندہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آن ہی آن میں، لمحے ہی لمحے میں وہ قبر جو ہے وہ پھٹ جاتی ہے اور اس میں سے ایک مردہ زندہ ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کیا قیامت آ گئی ہے؟ فرمایا نہیں، قیامت نہیں آئی، یہ ہم نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ ہم نے کرامت ظاہر کی ہے، اس لیے اب تو واپس قبر میں چلا جا، تو اپنے مقام پر رہ اور قیامت کے دن پھر تجھے اٹھایا جائے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھ لو کہ اللہ کے جو ولی ہیں، ولیوں کے پیشوا ہیں، حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی، اللہ نے ان کو کتنی طاقت دی ہے، جس قبر والے مردے کو چاہے وہ اسے زندہ کر سکتے ہیں۔ اور فرماتے کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو کہتے تھے اللہ کے حکم سے زندہ ہو، اور نبی آخر الزمان کے غلاموں کو یہ طاقت دے دی گئی ہے کہ وہ اپنے حکم سے بھی مردے کو زندہ کر سکتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کی۔ سبحان اللہ۔
یہ ان کے غلام کی طاقت ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ قلائد الجواہر کے اندر لکھا ہے کہ حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ملک عرب و عجم کے بڑے بڑے علماء کا ایک وفد آیا، اور کم و بیش اس وفد کی تعداد 100 تھی۔ یعنی عرب و عجم کے عالم، جو بڑے بڑے عالم تھے، وہ اکٹھے ہوئے اور اس بات پر اکٹھے ہوئے کہ یار سنا ہے بغداد کے اندر ایک شخص نے غوثیت کا دعویٰ کر لیا ہے اور کہتا ہے میں غوث ہوں، اور غوث جو ہوتا ہے وہ تو ہر سوال کا جواب دیتا ہے، اور ہم اس کے سامنے قرآن حدیث فقہ کے سوالات رکھیں گے، اگر وہ غوث ہوا تو ضرور جواب دے گا، اگر غوث نہ ہوا تو اسے کوئی جواب ہی نہیں آئے گا۔ اب ایک عام بندے کا سوال سوچنا اور ایک عالم دین کا سوال سوچنا، اس میں فرق ہوتا ہے۔ بے شک جب علماء نے سوال سوچا تو اس کا مطلب ہے انہوں نے کوئی بہت بڑے بڑے سوالات سوچے ہوں گے۔ 100 علماء اکٹھے ہو کے جب در غوثیت میں آ گئے، بارگاہ غوثیت میں آ گئے، تو حضور غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے درمیان میں بیٹھے تھے، بھی عالم لوگ آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ بے شک اب ہر عالم نے ایک علیحدہ ہی سوال سوچا ہوا تھا کہ غوث اعظم کی بارگاہ میں یہ سوال کروں گا۔ اب 100 عالم تھے تو کتنے سوال ہوئے؟ 100 سوال ہوئے۔ اب غوث پاک سرکار نے ہر عالم کو اس کی تسلی بخش جواب دینا تھا کہ اس کی تسلی ہو جائے، اور عالم کی چھوٹے موٹے جواب سے تو تسلی نہیں ہوتی۔ ظاہر اچھا جواب دیا جائے گا، معقول جواب دیا جائے گا، اس کا دل مطمئن ہوگا، پھر ہی وہ کہے گا میری تسلی ہو گئی۔ بے شک آج کل کے مولوی تو تھے نہیں، وہ بڑے اجل اور محنتی عالم تھے، اور ان علماء کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ستاروں سے بھی علم کو کھینچ لائیں گے، اتنی ذہانت اللہ نے ان کو دے رکھی تھی۔ اللہ اکبر جل وعلا شانہ و عز برہانہ۔ مسئلہ ہے کہ اذان ہو علماء اور ان کے 100 سوالات، پھر 100 جوابات دینے تھے۔ جی اب حضور غوث پاک سرکار بیٹھے ہیں اکیلے، علماء کا جمع غفیر ہے۔ میرے حضور غوث اعظم سرکار نے اپنے سینہ مبارک پر، دل مبارک پر دھیان دیا، ایک نور کی تجلی، نور کی روشنی نکلی، ان 100 علماء کے سینوں پر وہ پہنچی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وہ نور کی شعاع، نور کی روشنی تجلی پہنچنے کی دیر تھی، وہ سارے کے سارے بے خود ہو گئے۔ اور بے خودی کی کیفیت کیا ہوئی کہ میرے غوث پاک سرکار نے فرمایا ہاں بھئی کیسے آنا ہوا، پوچھے کیا پوچھنا ہے مجھ سے؟ وہ 100 کے 100 عالم اپنے سوال ہی بھول گئے۔ سبحان اللہ۔ وہ خود ایک سوال بن گئے، بے کیا لینے آئے ہو؟ خاموشی۔ یہاں تک کہ انہوں نے اپنے سینے پھاڑ دیے، یہ جو بٹن وغیرہ لگے ہوئے تھے یہ سارے بند پھاڑ دیے، اور اپنی پگڑیاں وہ زمین پہ دے ماری۔ اپنی پگڑیاں وہ زمین پہ دے ماری اور رونے لگ گئے، چلانے لگ گئے کہ وہ ہمارے سوال کدھر گئے، ہمارا فہم کدھر گیا، ہمارا ادراک کدھر گیا، ہمارا علم کدھر گیا، ہمیں وہ بات کیوں نہیں آ رہی جو ہم پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرے غوث پاک سرکار پھر ممبر پہ بیٹھے، اور ممبر پہ بیٹھ کے پھر آپ نے ان پر توجہ فرمائی، ان کو سکون حاصل ہوا، اور پھر میرے غوث پاک سرکار نے کیا کیا کہ ایک طرف سے شروع ہوئے،
ایک عالم سے فرمایا اور مولانا صاحب تو یہ سوال اپنے دل میں سوچ کے آیا تھا نا؟ کہنے لگا جی 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 بالکل یہی سوال تھا میرا۔ فرمایا اس کا یہ جواب ہے۔ اور دوسرے سے کہا تو یہ سوال سوچ کے آیا تھا نا؟ وہ کہنے لگا جی حضور یہی سوال تھا۔ فرمایا اس کا یہ جواب ہے۔ تیسرے سے کہا تیرا یہ سوال تھا نا؟ جی بالکل یہی سوال تھا۔ فرمایا اس کا یہ جواب ہے۔ حتیٰ کہ 100 کے 100 علماء کو ان کے سوال بھی بتا دیے، ان کے جواب بھی بتا دیے۔ بے شک سبحان اللہ یہ ہے مقام غوثیہ۔ سبحان اللہ۔ لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا راہبر مل جائے، رہنما مل جائے جو ہمارے سوالوں کا جواب دے دے۔ اور یارو ہمیں تو اللہ نے وہ رہنما عطا فرمائے ہیں جو ہمارے سوال بھی جانتے ہیں اور ان کے جواب بھی۔ دعا بھی جانتے بے شک سبحان اللہ۔ جو ہم سوال ہی بھول چکے ہوتے ہیں، ہمارے ذہن ان سوالوں کو گم کر چکے ہوتے ہیں۔ اللہ والے تو ان سوالوں کو بھی جان رہے ہوتے ہیں، پہچان رہے ہوتے ہیں۔ یہ سوال کس ذہن کا ہے، کس سوچ کا ہے، کس فکر کا ہے، کس نظریے کا ہے۔ تو دوستو جو ہمارے سوالوں سے باخبر ہوتا ہے کیا ہم سے باخبر نہیں ہوتا؟ سبحان اللہ جی نعرہ غوثیہ کیا غوث ہے؟ جس غوث اعظم کو ہمارے سوالوں کی خبر ہے اسے ہماری بھی خبر ہے۔ بے شک اللہ اکبر۔ اسی طرح سے حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک مسئلہ آیا جو کہ کسی سے حل ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ایک شخص نے قسم کھا لی ہے کہ وہ روئے زمین پہ ایک خاص عبادت کرے گا کہ اس وقت پوری روئے زمین پہ اس کے ساتھ کوئی انسان اس عبادت میں شامل نہیں ہوگا۔ اگر وہ ایسی عبادت نہ کر سکے تو پھر اس شخص نے فیصلہ کیا کہ میری بیوی کو 3 طلاق کیا۔ اب یہ سوال جب علماء کے سامنے آیا کہ جی اس طرح ایک شخص نے قسم کھا لی ہے، فیصلہ کر لیا ہے، اگر وہ ایسی عبادت نہ کر سکے تو اس کی تو بیوی کو 3 طلاقیں ہو جائیں گی، تو کون سی ایسی عبادت وہ کرے کہ اس وقت روئے زمین پہ وہی تنہا عبادت خدا کی کر رہا ہو، اس وقت اس عبادت میں اور کوئی شامل نہ ہو۔ اب یہ سارے علماء جتنے تھے عرب و عجم کے وہ لاجواب ہو گئے، سر پکڑ کے بیٹھ گئے، یار کون سی وہ عبادت کرے؟ ہر وقت تو ہر بندہ کسی نہ کسی عبادت میں مصروف ہے۔ یہی مسئلہ حضور غوث پاک سرکار کی بارگاہ میں لایا گیا تو فرمایا فکر کی کوئی بات نہیں، اسے کہو خانہ کعبہ پہ چلا جائے اور لوگوں سے کو بتائے کہ میری یہ قسم ہے میں نے پوری کرنی ہے۔ اس وقت وہ اکیلا طواف کعبہ کرے تو اس وقت روئے زمین پہ وہ خاص عبادت اسی کی ہوگی کہ وہ طواف کعبہ کر رہا ہوگا اور کوئی دنیا کے اندر روئے زمین پہ وہ عبادت نہیں کر رہا ہوگا۔ اس طرح اس کی وہ قسم بھی پوری ہو جائے گی اور اس کی بیوی کو طلاق بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ساری باتیں علم و دانائی کی، فقہ کی اور دین کی یہ کون جانتا ہے؟ یہ سب حضور غوث الثقلین جانتے ہیں، پیران پیر جانتے ہیں۔ تو اس لیے آج ان کی محفل میں ہم بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو حضور غوث پاک کی غلامی میں قبول فرمائے۔ آمین۔ آخری ایک واقعہ آپ کا بیان کرتا ہوں جو تحفہ قادریہ کے اندر بھی لکھا ہے اور تمام غوث اعظم کی شان بیان کرنے والی کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، ایک مرید حاضر ہوا، حضور
میری آج درخواست ہے کہ آج افطاری میرے گھر ہو جائے۔ حضور غوث پاک سرکار نے فرمایا جاؤ بیٹا انتظام کرو، ہم آج تیرے گھر میں افطاری کریں گے۔ وہ چلا گیا، وہ انتظام کرنے لگ گیا۔ ایک اور مرید حاضر ہوا، حضور آج میرے گھر میں بھی افطاری ہو جائے۔ فرمایا جاؤ بچہ جاؤ، تمہارے گھر میں آج افطاری کریں گے، جاؤ انتظام کرو۔ وہ انتظام کرنے لگ گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک تیسرا شخص آیا، اس نے کہا حضور آج میرے گھر میں افطاری کریں۔ فرمایا تیرے گھر میں کریں گے، جاؤ انتظام کرو۔ دوستو 70 لوگ آئے اسی دن کی دعوت دی کہ آج میرے گھر میں افطاری کریں۔ حضور غوث پاک نے 70 لوگوں سے وعدہ کر لیا میں تمہارے گھر افطاری کروں گا۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ افطاری کا وقت آیا، چلا گیا، عشاء ہو گئی، فجر ہو گئی، دن نکلا۔ ایک آدمی بازار میں جھوم رہا ہے، اور لوگوں میرے بختوں کو دیکھو، میرے نصیبوں کو دیکھو۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم سرکار نے میرے گھر میں افطاری کی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا بھائی حوصلہ کر، دھیان سے بات کر، میرا کریڈٹ اپنے پہ نہ لے جا، سرکار نے میرے گھر میں افطاری کی تھی، تیرے گھر میں نہیں کی۔ وہ کہنے لگا میرے گھر میں کی ہے، وہ کہنے لگا میرے گھر میں کی ہے، دونوں جھگڑنے لگ گئے۔ ایک تیسرا پیر بھائی آیا، اس نے کہا کہ یار کیوں جھگڑے ہو، مجھے بتاؤ کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا، ایک کہنے لگا میرے گھر میں سرکار نے افطاری کی، دوسرا کہنے لگا میرے گھر میں کی۔ وہ پیر بھائی کہنے لگا یار بڑے افسوس کی بات ہے، ہم ہیں تو پیر بھائی، تم دونوں ہی غلط کہہ رہے ہو، سرکار نے تو میرے گھر میں افطاری کی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ جناب تینوں جھگڑنے لگ گئے، ایک چوتھا آ گیا، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ، پانچواں چھٹا، 70 کے 70 لوگ جمع ہو گئے، اور ہر ایک کا دعویٰ یہی ہے کہ میرے گھر میں سرکار نے افطاری کی ہے، میرے گھر میں سرکار نے روزہ کھولا ہے۔ جب 70 لوگوں کا یہ دعویٰ ہے تو سوچنے لگے کہ یارو ہم کیوں جھگڑتے ہیں، چل کے حضرت پیران پیر سے فیصلہ کرواتے ہیں کہ انہوں نے کس کے گھر میں افطاری کی ہے۔ جس کے حق میں سرکار فرما دیں گے اسی کا مانا جائے گا کہ اس کے گھر میں افطاری ہوئی ہے۔ جب آستانے پہ پہنچے، وہاں لانگری جو لنگر بھی تقسیم کرتا ہے اور حضور غوث پاک کی خدمت میں ہر وقت رہتا ہے، وہ ملا۔ سارے کہنے لگے یار اس سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ اس سے پوچھا بھئی سچی بتا کہ سرکار نے رات افطاری کس کے گھر میں کی ہے؟ وہ کہنے لگا کسی کے گھر میں نہیں کی، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے سرکار کو افطاری کرائی ہے۔ اب 71ویں جگہ ہو گئی، 70 مرید بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھروں میں افطاری ہے، ہر کوئی کہتا ہے میرے گھر میں افطاری ہے، اور وہ آستانے کا خادم بھی کہہ رہا ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے افطاری کرائی ہے۔ اور جائیں تو کدھر جائیں، سارے اپنے سر پٹک رہے ہیں، وہ یار یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ اتنے میں غوث اعظم تشریف لے آئے، فرمایا او میرے مریدوں تم سارے اپنی بات میں سچے ہو، میں نے اپنے آستانے پر بھی افطاری کی ہے اور 70 گھروں میں بھی افطاری کی ہے، اور تمہیں مبارک ہو، تمہارا پیر جو ہے وہ اپنے آستانے پہ رہتے ہوئے 70 گھروں میں بھی جا سکتا ہے۔ اور یارو اگر پیران پیر کا یہ مقام ہے تو پیران پیر کے محمد عربی کا مقام کیا ہو؟ اس لیے کہتے ہیں سنا ہے وہ ہر عاشق کے گھر میں تشریف لاتے ہیں، ذرا میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ اگر نبی پاک کی اولاد، نبی پاک کا امتی، نبی پاک کی امت کا ایک ولی کامل 70 گھروں میں جا سکتا ہے تو ایمان کامل رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کے گھر ایک وقت میں جا سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان نعرہ اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حق حسین، یا حسین، نعرہ غوثیہ۔ جا غوث اعظم۔
تو میرا خیال ہے شان غوث اعظم کے لیے یہ باتیں کافی ہیں، اگر سمجھ میں آ جائیں تو حضور غوث پاک سرکار کا بڑا مقام ہے۔ بے شک کبھی آزما کر تو دیکھیں، کبھی ان کو بلا کر کو دیکھیں، کبھی ان کو پکار کر کے تو دیکھیں، پھر دیکھنا کہ حضور غوث پاک مدد فرماتے ہیں کہ نہیں فرماتے۔ اگر میں آپ کی شان کی قصے بیان کرنا